والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں، اور درس حدیث کے اندر ہمارا جو باب چل رہا ہے وہ ہے قسم کا باب۔ قسم کے متعلق میں گزشتہ دن میں درس حدیث آپ حضرات سماعت کر چکے ہیں۔ اب یہ ہے کہ قسم اور ایک ہے اس کا کفارہ۔ بیجا اللہ کی قسموں کو نشانہ بنانے سے منع فرمایا ہے۔ اگر کوئی قسم اٹھا لے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ عزیز میں آج کے درس حدیث کے اندر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس بات کو بیان کرنے سے پہلے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ گفتگو سماعت کی۔ اس گفتگو کا صحابہ پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ انہوں نے ارادہ کر لیا آج سے ہم ترک دنیا کریں گے، دنیا کو، اس کے رنگینیوں کو، اس کی نعمتوں کو ہم چھوڑ دیں گے، ان کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ ہم خوشبو استعمال نہیں کریں گے، عمدہ غذا نہیں کھائیں گے، عمدہ لباس نہیں پہنیں گے، ٹاٹ کا لباس پہنیں گے، بیویوں سے دور رہیں گے۔ جب انہوں نے اس کا عہد کیا، کہاں؟ ایک صحابی رسول کے گھر پر آ کے یہ ارادہ کیا، ایک قوم نے، جماعت نے مل کر کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 نازل فرمائی اور فرما دیا اس کے اندر تم قسمیں نہ کھاؤ بلکہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دو، کیونکہ مشکل ہوگا تمہارے لیے سب کچھ کرنا۔ سنائی بات تمہارے؟ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر کچھ نوجوان آئے، بخاری کے اندر موجود، اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ اور حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ کی عبادت کیسی تھی؟ حضرت عائشہ نے حضور کی عبادت کے بارے میں بتا دیا۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم جانا۔ ایک نے کہا آج کے بعد میں سوؤں گا ہی نہیں، ایک نے کہا آج کے بعد میں افطار ہی نہیں کروں گا، ایک کہ مسلسل روزے رکھوں گا، ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی بات سنی، فرمایا دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں جاگتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، کیونکہ سونا بندے کے لیے ضروری ہے، اس کی صحت، اس کا جسم کا حق ہے کہ اس کو آرام دے، راحت دے۔ فرمایا میں کھاتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، کھاتا بھی ہوں۔ جو تم کام کر کے رہے ہو نہیں کر نہیں پائے ہوگے۔ فرمایا مجھے دیکھو میں اللہ کا نبی ہو کے میں شادی بیاہ بھی کرتا ہوں، یہ سنت مبارکہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر صحابہ موجود تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ کی باتیں سنتے ہیں نا، جنت کو اور جہنم کو اپنے بالکل سامنے دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا حضور کا بیان ہوگا، کیا نصیحت آمیز باتیں ہوں گی۔ تو اس کا نقشہ حضور ایسا کھینچتے ہوں گے کہ اپنے قریب محسوس کر رہے ہیں۔ عرض کی آقا جب ہم آپ کی محفل سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں نا، وہ جاتے ہیں بیوی کے پاس، بچوں کے پاس، گھر بار میں، دوست احباب کے پاس، پھر وہ کیفیت نہیں رہتی، وہ کیفیت نہیں رہتی جو آپ کی محفل میں ہوا کرتی تھی۔ تو حضور کہیں یہ دو چیزیں کیفیت کی ہو رہی ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی دوسرا حکم تھا نہیں ہمارے لیے۔ میرے کریم آقا نے بڑی پتے کی بات سمجھائی، قربان جائیے۔ نبی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اگر تمہاری وہی کیفیت ہوتی جو میرے پاس بیٹھ کے ہو رہی تھی تو پھر تمہیں یہ مقام و مرتبہ مل جاتا، فرشتے تم سے مصافحہ کرتے آگے بڑھ کر، پھر فرشتے آگے تم سے مصافحہ کرتے۔ تو کاش وہ نعمت ہمیں میسر آ جائے
تو پھر دیکھا نا پھر اللہ کی رحمت برکت کیسی نازل ہوتی ہے. اب آئے اس قسم کے کفارے کی طرف. جس طرح ہمارا بھائی بھائی سے کہتا ہے میں قسم کھا لیتا ہوں تو اس سے بات نہیں کروں گا، فلاں کے گھر نہیں جاؤں گا، اس کو نہیں بلاؤں گا. ارے وہ بلا لے، اس سے بات کر لے. اب چونکہ اس نے اپنی قسم کو توڑ دیا لہذا قسم کا کفارہ دے. کیا کرے وہ قسم کفارے کے اندر؟ پہلے نمبر پر ہے غلام کو آزاد کر دے، چونکہ اب غلام نہیں رہے. فرمایا گیا دوسرے نمبر پر 10 مسکین کو کھانا کھلائے. 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 2 وقت کا کھانا، اوسط درجے کا کھانا. کون سے درجے کا؟ اوسط درجے کا. یہ نہیں 10 فقیر جو 20 روپے میں جو کھلا رہے ہیں 25 میں فقیر کو کھانا کھلا دے اور جان چھڑا لی، یہ نہیں، کیونکہ یہ اوسط درجے کا ہوتا نہیں ہے. ایسا کھانا جس کو خود کھانا پسند کرتا ہو، ایسا کھانا کھلائے جو خود کھانا پسند کرتا ہو، یہ اوسط درجے کا ہے. فرمایا پھر اگر یہ نہیں کر سکتا، کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ 3 روزے رکھ لے. کتنے روزے؟ 3 روزے رکھ لے. 3 روزے رکھ لے. نہیں رکھ سکتا کسی کو کپڑا پہنا دے. یہ نہیں کر سکتا غلام آزاد کر دے. یہ نہیں کر سکتا پھر کم از کم 10 مسکین کو کھانا کھلا دے. اب اس میں کوئی سا بھی ایک آپشن ہے اپنا لے، اس کی قسم کا کفارہ بولیے ادا ہو جائے گا. یہ ضروری کہ وہ چاروں کام کرے، ایسا نہیں ہے. کوئی ان میں سے ایک جو بھی کر لے گا تو اس کا قسم کا کیا ہوگا بولیے؟ کفارہ ادا ہو جائے گا. اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم اس کو سمجھ لیں اور